السلام علیکم، ویلکم ٹو لوگ کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خوفناک بھیڑیے کی کہانی جسے سن کر آپ ڈر جائیں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ عامر شام کو جلدی گھر آ گیا۔ اس کی بیوی آمنہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے ایک ہفتے کے لیے مری اور ایوبیہ گھومنے جانا تھا۔ عامر کی اکلوتی بیٹی سارہ بھی مری جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کی عمر 10 سال تھی اور اس نے اسکول سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ رات کے کھانے پر یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم مری جائیں گے اور پھر ایوبیہ۔ اسی کشمکش میں ان کا دن گزر گیا۔ دوسرے دن صبح صبح آمنہ اٹھی اور تھوڑا سا سامان تیار کیا اور پھر تھوڑا کھانا بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور انہیں لاہور سے مری جانا تھا۔ اپنا سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ گھر سے تقریباً 9 بجے نکل گئے۔ چونکہ سفر طویل تھا اس لیے وہ راستے میں رکتے رکتے آئے۔ 3 بجے کے قریب وہ اسلام آباد پہنچے اور پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ خوبصورت مناظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جلد ہی وہ مری کے برفانی پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی تھی اور سورج کی کرنیں برف کی چمک میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مری میں سیاحوں کا بہت رش پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ شام ہوتے ہی وہ واپس ہوٹل میں لوٹ آئے۔ اگلے دن ان کا ارادہ ایوبیہ کی طرف نکلنے کا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی پر بیٹھے اور ایوبیہ کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں بہت جگہوں پر برف کے تودے گرنے کی وجہ سے سڑک بلاک تھی۔ انہیں گھنٹوں تک سڑک کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ ان کی طرح دیگر سیاح بھی ایوبیہ کی طرف جا رہے تھے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ آخرکار ایوبیہ پہنچ گئے۔ سارہ نے پہلی دفعہ برف دیکھی تھی اس لیے وہ بہت خوش تھی اور ایوبیہ کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ ایوبیہ پہنچتے پہنچتے کافی شام ہو چکی تھی اس لیے وہ وہاں قریب موجود ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ عامر کہنے لگا کل ہم ایوبیہ کے گھنے جنگل میں جائیں گے اور شکار بھی کریں گے۔ آج فی الحال تو ہمیں اسی ہوٹل میں رات گزارنی ہوگی۔ ان کے درمیان مری اور ایوبیہ کی باتیں چل رہی تھیں اور پھر نیند نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھکاوٹ کے مارے یہ 3 دوسرے دن 10 بجے تک سوتے رہے اور پھر آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئے۔ جلدی سے تیاری کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے لگے اور پھر وہ ایوبیہ کے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ کافی دیر تک گاڑی پر جانے کے بعد وہ پہاڑی چوٹی کی طرف پیدل چل پڑے۔ ایوبیہ کا جنگل بہت گھنا تھا اور برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ عامر نے ایک ہاتھ میں بندوق اٹھائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے سارہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہاں بہت سے پرندے اسے نظر آتے لیکن پلک جھپکتے ہی اڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے۔ ایک جگہ عامر کو ایک خرگوش نظر آیا جو خوراک کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عامر نے بندوق سیدھی کی اور فائر کیا۔ سفید رنگ کا وہ خرگوش خون سے بھر گیا۔ عامر نے جلدی سے جا کر اسے اٹھایا اور ذبح کر لیا۔ ایک بڑے سے درخت کے نیچے انہوں نے کیمپ لگایا تھا اور سارا دن وہ شکار سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے کھانے کی تیاری شروع کی۔ عامر کا ارادہ تھا کہ آج رات اسی جنگل میں قیام کیا جائے۔ آخرکار وہ سب متفق ہو گئے کہ آج رات وہ یہیں رکیں گے اور صبح سویرے پھر جنگل میں شکار کے لیے جائیں گے۔ خرگوش کا گوشت کھانے کے بعد وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جنگل سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ عامر کو ڈر سا محسوس ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں جنگل میں رات نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ عامر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ عامر نے بندوق اٹھا لی اور باہر نکلا۔
اس نے ہر طرف دیکھا لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوا ہو۔ وہ پیچھے مڑا اور واپس چل دیا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی رکھے تھے کہ اسے پھر سے وہی آواز آنے لگی۔ وہ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑی جسامت والا خونخوار بھیڑیا اس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ عامر نے ایک دم بندوق سیدھی کی اور فائر کر دیا۔ گولی سیدھی جا کر بھیڑیے کے سینے پر لگی لیکن اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ گولی کی آواز سنتے ہی آمنہ اٹھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ عامر اندر موجود نہیں ہے تو وہ دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ باہر نکل کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیے نے عامر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا خون برف پر جم رہا تھا اور بھیڑیا اس کے جسم کو پھاڑ چیر کر کھا رہا تھا۔ آمنہ ڈر کے مارے زمین پر گر گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو دیکھ کر بھیڑیے نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ بالکل اس کے منہ کے اوپر آ کے سانس لے رہا تھا اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آمنہ کپکپا رہی تھی اور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ یکدم بھیڑیے نے اس کی گردن منہ میں ڈالی اور اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے کاٹ ڈالی۔ اس کی گردن بھیڑیے کے منہ میں تھی اور سر دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں اور ہلکے ہلکے آنسو بہہ رہے تھے۔ بھیڑیا اس کا تازہ تازہ گوشت کھانے لگا۔ بھیڑیے کے منہ سے خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عامر اور آمنہ کا صفایا کرنے کے بعد بھیڑیا کیمپ کی طرف بڑھنے لگا۔